انسانی تاریخ میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک دور کا اختتام نہیں کرتے بلکہ ایک نئی دنیا کے بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ایسا ہی ایک مہینہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں وہ کلام نازل ہونا شروع ہوا جس نے پوری انسانیت کی سوچ، اخلاق اور زندگی کے مقصد کو بدل کر رکھ دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب قرآن نے انسان سے براہ راست گفتگو کا آغاز کیا اور زمین و آسمان کے درمیان ہدایت کا ایک مضبوط رشتہ قائم ہوا۔ نزول قرآن سے پہلے کی دنیا کو سمجھنا ضروری ہے۔ عرب کا معاشرہ قبائلی تعصبات میں جکڑا ہوا تھا۔ طاقتور کمزور کو دبانا اپنا حق سمجھتا تھا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، غلاموں پر ظلم، شراب نوشی، جوا اور بت پرستی عام تھی۔ اخلاقی اقدار کمزور تھی اور انسان کی جان کی کوئی خاص قیمت نہ تھی۔ مگر اسی ماحول میں ایک ایسی ہستی موجود تھی جو فطرتاً ان تمام برائیوں سے نفرت کرتی تھی اور سچ کی تلاش میں بے چین رہتی تھی، اور وہ ہستی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سچائی، امانت اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے مشہور تھے۔ مکہ کے لوگ آپ کو الصادق اور الامین کہتے تھے۔ اگرچہ آپ اسی معاشرے میں رہتے تھے مگر اس معاشرے کی برائیاں آپ کے دل کو کبھی قبول نہ ہوئیں۔ بت پرستی، ظلم اور ناانصافی آپ کو اندر سے بے چین رکھتی تھی۔ یہی بے چینی آپ کو غور و فکر اور تنہائی کی طرف لے جاتی تھی۔ اسی تلاش حق کے دوران حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں تشریف لے جا کر عبادت اور تفکر فرماتے تھے۔ یہ غار مکہ کے قریب ایک پہاڑ میں واقع ہے۔ وہاں آپ کئی دن قیام فرماتے، دنیا کے حالات پر غور کرتے اور اپنے رب کی طرف پورے اخلاص کے ساتھ متوجہ رہتے تھے۔ یہ تنہائی دراصل اس دل کی پکار تھی جو سچ کو پہچاننا اور سچ کے پیغام کو پانا چاہتا تھا۔ پھر رمضان المبارک کی وہ بابرکت رات آئی جس نے تاریخ انسانیت کا رخ بدل دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت اور غور و فکر میں مشغول تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ یہی پہلی وحی کا لمحہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، پڑھیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ بات 3 مرتبہ ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں جن سے قرآن کے نزول کا آغاز ہوا۔ یہ لمحہ صرف ایک فرد کی زندگی کا واقعہ نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کے ایک نئے دور کی شروعات تھی۔ اس واقعے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ فوراً اپنے گھر تشریف لے آئے اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے اڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور پورے یقین کے ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون تھیں اور انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ بتدریج جاری ہوا اور قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا شروع ہوا۔ اس میں بڑی حکمت تھی تاکہ لوگوں کے دل تیار ہوں، ان کی سوچ بدلے اور وہ اس پیغام کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد کم تھی مگر ان کا ایمان مضبوط تھا۔ ان میں نمایاں نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس پیغام کی سچائی کو پہچانا اور ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ جوں قرآن نازل ہوتا گیا، توحید کا پیغام واضح ہوتا گیا، بت پرستی کی بنیادیں ہلنے لگیں۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے اور انسان کو اپنی زندگی اسی کے حکم کے مطابق گزارنی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو نہ صرف زبانی بلکہ اپنی عملی زندگی سے بھی واضح کر کے دکھایا۔ رمضان کا مہینہ اس لیے بھی خاص ہے کہ اسی مہینے میں قرآن کا نزول شروع ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے رمضان اور قرآن کا تعلق بہت گہرا ہے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے، دل کو پاک کرنے اور قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت اسلام پیش کی تو آپ کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کیے گئے مگر اس کے باوجود قرآن کا پیغام پھیلتا رہا۔ یہ اس کلام کی طاقت تھی جو دلوں کو بدل دیتا تھا اور ٹوٹے ہوئے انسانوں کو حوصلہ دیتا تھا۔ بعد میں ہجرت کے بعد مسلمان مدینہ پہنچے تو وہاں ایک نیا اسلامی معاشرہ قائم ہوا۔ قرآن کی آیات وہاں بھی نازل ہوتی رہیں اور مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی رہنمائی کرتی رہیں۔ عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت، ہر شعبے میں قرآن نے واضح اصول دیے۔
कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। रमज़ान हमें ये याद दिलाता है कि ये महीना रस्मों का नहीं बल्कि खुद को बदलने का महीना है। अगर हम कुरान को समझ लें और उस पर अमल शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी भी बदल सकती है और हमारा मुआशरा भी। आखिर में ये बात याद रखनी चाहिए कि कुरान का नुज़ूल सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं था बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक मुसलसल दावत था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आने वाला ये पैगाम आज भी उतना ही ज़िंदा है जितना 1400 साल पहले था। रमज़ान हमें यही सबक देता है कि हिदायत का दरवाज़ा आज भी खुला है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान के पैगाम को दिल से कबूल करें और अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें।